میں اب دعوت کلام دے رہا ہوں واشنگٹن کے ایک اور عظیم شاعر، افسانہ نگار، ادیب، جو اردو ہندی دونوں زبانوں میں لکھتے ہیں اور جو بہت سی خلیجیں پیدا ہو گئی ہیں ان پر پل بنا رہے ہیں محبت کے. یہ ہیں جناب ستیہ پال آنند صاحب. اور وہ لوگ جو کہ خیر و برکت ان سے حاصل کرنا چاہیں، سعودی عربیہ میں انگلش کی تعلیم دیتے تھے، وہاں سے حال ہی میں تشریف لائے ہیں. دوستو، میں غزل نہیں کہتا، نظم لکھتا ہوں. 2-3 مختصر نظمیں جو 4-4 5-5 سطروں پر مشتمل ہیں عرض کروں گا. پہلی نظم کو آپ سیاسی سمجھیے. 1000 کوسوں کی لمبی مسافتوں کے بعد شکستہ پا میری اس کی رفاقتوں کے بعد یہ راز مجھ پہ کھلا وہ میرا رفیق نہ تھا، جو ساتھ چلتا رہا ہم سفر نہ تھا میرا، کہ آنکھیں میری تھیں چمڑے کے خول اس کے تھے. 1000 کوسوں کی لمبی مسافتوں کے بعد شکستہ پا میری اس کی رفاقتوں کے بعد یہ راز مجھ پہ کھلا وہ میرا رفیق نہ تھا، جو ساتھ چلتا رہا ہم سفر نہ تھا میرا، کہ آنکھیں میری تھیں چمڑے کے خول اس کے تھے. مختصر نظم اور سنیے. رامائن میں ایک حکایت ہے کہ رشی گوتم نے اپنی بیوی اہلیہ کو بددعا دی. اس شک کی گنجائش تو تھی نہیں کہ وہ بدکار تھی. راجہ اندر نے اسے برگلایا تھا کہ تو پتھر ہو جا، اور پتھر کی شلا ہو گئی. تو اس نے فریاد کی کہ اب میری مکتی کیسے ہوگی؟ تو فرمایا گیا کہ جب رام بنواس پر نکلیں گے تو اگر ان کے پاؤں اس پتھر کی سل کو چھو گئے تو پھر عورت کا روپ اختیار کر لے گی. اس مت کی بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھیے کہ رام کے پاؤں صدیوں سے بے جان پڑی پتھر کی سل سے، آگے رام کے پاؤں صدیوں سے بے جان پڑی پتھر کی سل سے بچ کر شاید آگے بڑھ بھی جاتے، لیکن کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھ کھلی رکھتے ہیں. رام کے پاؤں صدیوں سے بے جان پڑی پتھر کی سل سے شاید بچ کر آگے بڑھ بھی جاتے، لیکن کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھ کھلی رکھتے ہیں. اور ڈائلاگ کی فارمیٹ میں ایک چھوٹا سا مکالمہ سنیے کہ رکے ہوئے آدمی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ رکے ہوئے آدمی نے پوچھا، آپ سنیے ذرا. رکے ہوئے آدمی نے پوچھا کہاں چلے ہو؟ جو تیز قدموں سے چل رہا تھا بغیر ٹھہرے جواب میں رو دیا. کہا بھائی چل رہا ہوں مگر نہ پوچھو کہاں چلا ہوں. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے، چلتے رہنے کو ہی مقدر سمجھ لیا ہے. میں کب کہاں کس جگہ رکوں گا میں خود نہیں جانتا، مگر بھائی تم یہاں کیوں رکے ہوئے ہو؟ رکے ہوئے آدمی نے ایک آہ سرد بھر کر کہا کبھی میرے پاؤں تم سے بھی تیز چلتے تھے، اس لیے تو جب اور کچھ بھی نہ کہہ سکا تو نظر جھکائی زمین پہ دیکھا. جو تیز قدموں سے چل رہا تھا رکا کہ اس کو بھی دیکھنا تھا. رکے ہوئے آدمی کے پاؤں کٹے ہوئے تھے. جو تیز قدموں سے چل رہا تھا رکا کہ اس کو بھی دیکھنا تھا. رکے ہوئے آدمی کے پاؤں کٹے ہوئے تھے. اور آخر میں ایک بہت مدھم لہجے میں سافٹ سی رومانٹک نظم بھی سن لیجئے میں کہ اس کو پتہ نہیں تھا. اب استعاروں کی گنجائش وہ تو ہے نہیں جو غزل میں ہے. نظم معرہ میں آپ استعارے آس پاس کی زندگی سے لیتے ہیں. اس کو پتہ نہیں تھا پینسل کے پیچھے ایک ربڑ لگا ہے.
غور فرمائیے، اس کو پتہ نہیں تھا پینسل کے پیچھے ایک ربڑ لگا ہے، اس کو پتہ نہیں تھا ربڑ مٹا سکتا ہے نام، پتے، تاریخیں، جگہیں، سب رشتے، سمبند، تعلق۔ واہ واہ واہ، اس کو پتہ نہیں تھا یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس پینسل سے اس کا نام کبھی لکھ کر سوچا تھا، اب یہ میرے نام سے مل کر حرف مکرر بن جائے گا۔ اس پینسل کے پیچھے چپکے چھوٹے ربڑ کی ایک جنبش سے نام، پتے، تاریخیں، جگہیں، سب رشتے، سمبند، تعلق مٹ جائیں گے۔ کورا کاغذ جیسا اس کے ملنے سے پہلے تھا ویسا رہ جائے گا۔ واہ 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 واہ،